خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ۔ ناظرین، پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ایکچولی سکاسٹ یعنی شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر میں ہمارے ایگریکلچر، ہمارے ہارٹیکلچر اور اس سے الائڈ جتنے بھی باقی شعبہ جات ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا موضوع رہے گا سکاسٹ یعنی ان کی کارکردگی، سکاسٹ کی کارکردگی۔ اور اس سلسلے میں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے مہمان ہیں پروفیسر دل محمد مخدومی، ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ۔ پروفیسر صاحب، آپ کا خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ شکریہ ذرا نوازی۔ سر، سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ سکاسٹ جو ہے یونیورسٹی جو ہے جی کتنی پرانی ہو گئی آج کی ڈیٹ میں، اور آپ کا جو یہ ہے مینڈیٹ اور جورسڈکشن کتنا ہے؟ دیکھیے، جہاں ہم اس کی شروعات کریں گے سکاسٹ کی، آپ کو پتہ نہیں ہوگا غالباً کہ 1982 سے پہلے ہمارے یہاں یونیورسٹی نہیں تھی جی، اور جتنے بھی ہمارے ڈاکٹر صاحبان تھے ویٹرنری کے اور ہارٹیکلچر میں، سیریکلچر میں، فشریز میں، جتنے بھی ہمارا مین پاور یا فارسٹری لے لیجیے، وہاں کے ڈیفو صاحب جتنے بھی بنتے ہیں، فارسٹ آفیسرز، رینج، یہ سب باہر سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں۔ پھر ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ہم کشمیر میں، جموں کشمیر میں ایک ایگریکلچر یونیورسٹی کا قیام کریں۔ ان دنوں زیادہ تر حصار سے آتے تھے، شاید حصار سے آتے تھے، لدھیانہ سے آتے تھے، میں تو خود ناگپور سے ہوں۔ جی، تو اسی طرح مطلب آپ ڈائیورسٹی دیکھیں گے جو پرانے ڈاکٹرس یا فیکلٹی ہماری یونیورسٹی میں۔ بہرحال 1982 میں ایک ایکٹ پاس کیا اس وقت کے اسٹیٹ لیجسلیچر نے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس ایکٹ میں کہ بھائی یہ ہم مارچ سے وجود میں لائیں گے ایک کشمیر میں ایگریکلچر یونیورسٹی، جی، اور جس کا جورسڈکشن رہے گا جموں کشمیر اور لداخ۔ اور اسی تناظر میں جو ہے ایک ایکٹ پاس ہو گیا لیجسلیچر سے، اور 84 تک پھر کام چلتا رہا، اور یونیورسٹی کی داغ بیل 1984 میں ہوئی۔ اور اس وقت جب داغ بیل ہوئی تو خالی ہماری 2 فیکلٹیز تھی، ایک واڈورہ میں تھی ایگریکلچر فیکلٹی، کیونکہ وہ بہت پرانا کالج تھا، 1960s کا کالج تھا، جہاں صرف BSc ایگریکلچر دیا جاتا تھا ڈگری، اور وہ کشمیر یونیورسٹی کے انڈر تھا۔ پھر جب یونیورسٹی ہماری آ گئی تو اس میں انہوں نے یونیورسٹی میں مدغم کر دیا اس کالج کو، ایگریکلچر کو، اور ویٹرنری کالج کھولا گیا نیا۔ جی، تو ان 2 فیکلٹیز کے ساتھ شروعات ہوئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا 1999 تک۔ اور آج ایک فل فلیجڈ یونیورسٹی ہے یہ۔ جی 99 تک جب یہ ہو گیا، 99 میں ایکٹ میں ترمیم ہو گئی، جموں کے لیے الگ یونیورسٹی دی گئی، شہری کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی جموں، اور ہماری یونیورسٹی کا جورسڈکشن محدود رہ گیا کشمیر اور لداخ۔ اچھا، اور اس کے بعد بھی ابھی آپ جو دیکھیں گے 2019 میں جو ری اپروپریشن ایکٹ ہو گیا، ہماری اسٹیٹ کو پھر 2 یونین ٹیریٹریز میں دیا گیا، لیکن اس ایکٹ کے تحت بھی جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہے، جن میں 2 کرشی وگیان کیندراز ہے لیہ میں، 2 کرگل میں ہے، اور 2 ریسرچ اسٹیشنز ہے، دے کنٹینیو ٹو بی آور پارٹ۔ ابھی ہمیں ان کو فیڈ کرتے ہیں، وہ ابھی ہماری یونیورسٹی کے اندر ہی کام کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کی یونیورسٹی کا جو کنٹریبیوشن ہے ان ٹرمز آف ٹیچنگ اینڈ ان ٹرمز آف ریسرچ جی، کتنا ہے؟ آپ اگر کنٹریبیوشن کی بات کریں گے تو انارمس کنٹریبیوشن ہے یونیورسٹی کا۔ دیکھیں، 2 فیکلٹیز کے ساتھ ہم نے شروع کیا، اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پاس 7 فیکلٹیز ہیں۔ ہمارے پاس ایگریکلچر فیکلٹی ہے، ہمارے پاس ہارٹیکلچر محکمہ باغبانی کی فیکلٹی ہے، ہمارے پاس ویٹرنری کی فیکلٹی ہے، جی، ہمارے پاس کولڈ واٹر فشریز کی فیکلٹی ہے جو پورے ملک میں واحد فیکلٹی ہے، اور ہمارے جو نارتھ ایسٹ کے لوگ ہیں جن کی تھوڑی موسمی حالات ہم سے ملتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ریزرویشن رکھی ہے وہاں پہ۔ پھر فارسٹری کی فیکلٹی ہے، اور آپ ہمارے ناظرین بھی یہ جان کر خوشی ہوں گے کہ ایگریکلچر انجینئرنگ ایک سپریٹ فیکلٹی ہے، جہاں پہ ہم صرف اور صرف ایگریکلچر سے ریلیٹڈ انجینئرنگ پڑھاتے ہیں بچوں کو۔
اور اس کے بعد سیریکلچر کی ایک فیکلٹی، ایک کالج آف ٹیمپریٹ سیریکلچر، وہ ہمارے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کافی ایکسپینشن ہو گیا ان ٹرمز 7 آف. فیکلٹیز ہے. تو جموں میں ابھی 3 فیکلٹیز چل رہی ہے، لیکن ہمارے پاس 7 فیکلٹیز چل رہی ہیں. پروفیسر صاحب یہ جو ڈفرنٹ آپ کی فیکلٹیز ہیں، جی ان سے جو ہیومن ریسورس آپ دیتے ہیں، جی یہ ہیومن ریسورس کا آج کے دن میں امپلائبلٹی جہاں تک جی ہے، جی 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 کیا بیکار ہی رہتے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس نکلتے ہیں، ہمارے پاس تو اس وقت کچھ فیکلٹیز ایسی ہیں جہاں تو ہمارے بچے نکلتے ہیں اور ڈگریاں ہوتی ہیں، نوکریاں مل جاتی ہیں. جی. اور آج جو نیا کانسیپٹ ہے، جب سے وہ جو نوکری میں وہ پینشن ختم ہو گیا، اس سے تو لوگ پرائیویٹائز کی طرف زیادہ جانا جا چاہتے رہے ہیں. ہیں. جی. میں گزشتہ سال کنٹرول ایگزامینیشن تھا، تو میرے پاس سے ہفتے میں کم سے کم 5 یا 6 کیسز آتے تھے باہر ڈفرینٹ کمپنی سے کہ بھئی آپ کے یہ بچے نے ڈگری کی ہے، ہمیں سرٹیفکیٹ ایتھینٹسٹی کرو. دیٹ مینز ابھی جو ہمارے بچے ہیں پورے چاروں اور پھیلے ہوئے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس اس وقت فارن کنٹریز میں ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، یا یہاں پر ملک کے کئی ریاستوں میں کام کرتے ہیں. جی. تو یہ ویٹرنری کا بھی حال ہے، یہ ایگریکلچر کا بھی حال ہے. ہارٹیکلچر میں گزشتہ 1-2 سال سے تھوڑی سی رکاوٹ ہے، لیکن وہ بچے ٹھہرتے بھی نہیں، وہ تو اگلے ایم ایس سی پی ایچ ڈی میں داخلہ لیتے ہیں، اس کے انٹرنس میں بیٹھتے ہیں، ان کو بھی جاب ملتی ہے. فشریز کا ٹرمنڈس پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ابھی ایون ہمارے پاس فشریز کی فیکلٹی بھی ابھی پوری اتنی نہیں ہے جتنی قاعدے سے ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو یہ ہو گیا نا ٹیچنگ میں جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے، جی. جو آپ ہیومن جی. ریسورس دیتے ہیں، لیکن ریسرچ میں آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ ریسرچ جو ہمارا ہے، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس وقت قریب 76 یونیورسٹیاں ہیں. 76 یونیورسٹیز، ایگریکلچر یونیورسٹیز کا جال پورے دیش میں بچھا ہوا ہے، اور ہماری یونیورسٹی کی رینکنگ 9 نمبر پہ ہے. امپریسو. ہم تو پہلے 10 میں آتے ہیں. یہ ہماری ریسرچ کا پوٹینشیل ہے. جی. ہمارے ہاں تو ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ ہر سال سینکڑوں پبلیکیشنز آتی ہیں جن کا بہت زبردست ناس ریٹنگ ہوتا ہے، جن کا امپیکٹ فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمیں ریکویسٹس آتے ہیں اکراس ورلڈ سائنٹسٹوں سے کہ آپ فلانی ریسرچ پیپر کا ہمیں ریفرنس وغیرہ دے دیجیے، اس کا ریفرنس دیجیے، اس کا آرٹیکل بھیج دیجیے، ایسا جیسا ہے. تو ریسرچ کا ہمارا زبردست امپیکٹ. ہماری یونیورسٹی میں اس وقت 14 ریسرچ سینٹرز ہیں، ہمارے 14 ریسرچ سینٹرز، اور 14 ریسرچ سینٹر ہی نہیں بلکہ 13 کرشی وگیان کیندراز ہے. جبکہ ایک ریسرچ سینٹر یا ایک کرشی وگیان کیندرا ان اٹ سیلف انسٹیٹیوشن ہے. جب میں اپنی ریسرچ کی بات کری تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم ساؤتھ کشمیر کی طرف جائیں، کھڑونی میں ایک سب سے بڑا ہمارا رائس ریسرچ اسٹیشن ہے. ہمارے رائس ریسرچ اسٹیشن میں کئی ورائٹیز اجرا ہوئی ہیں. اس پر میں تھوڑی دیر میں آؤں گا. پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راستہ ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. جی. لیکن ابھی جو آپ ریسرچ کی بات کر رہے تھے، جی جی یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے جنرلی کہ دیر از اے گیپ بٹوین لینڈ اینڈ دا لیب؟ جو آپ ریسرچ کرتے ہیں وہ فیلڈ پہ نہیں آتا. صحیح بات ہے. آپ دیکھیے ایک اعداد و شمار کے مطابق جو ریسرچ لیبارٹریز میں ہوتی ہے، صرف 30 سے 35% حصہ جو ہے ہمارے فارمر تک جاتا ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں. اب اس چیز کو بڑھانے کے لیے ہمارا ریسرچ جو لیب سے لینڈ تک آ جائے، جی. اس کے لیے یونیورسٹی کا ایک توسیعی مرکز ہے، ایکسٹینشن سسٹم. اس ایکسٹینشن سسٹم کا میں ہی ڈائریکٹر ہوں، اور قاعدے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمارے پاس کئی ذرائع ہیں، کئی وسائل ہیں، کیونکہ اب وہ محدود طریقہ نہیں رہا کہ ہم
زمیندار کو بتائے کہ آپ بوائی کیسے کرے، سینچائی کتنی دے دے، پانی کتنا دے دے، ڈسٹنس کتنی رکھے، وہ تو چلا گیا زمانہ. ہمارا ایکسٹینشن سسٹم اتنا قابل ہو چکا ہے کہ دے آر آلریڈی موٹیویٹڈ. ہم نے اتنے سالوں میں 84 سے لے کر آج تک ہمارے کسان بھائی بہنیں سب موٹیویٹڈ ہیں، ان کو وہ بیسک سب پتہ ہے. اب وہ پرابلمز لے کر آتے ہیں. ہم اپنے ریسرچ پروجیکٹس پلان کرتے ہیں ان کے پرابلمز پہ. جو ہمارے کسانوں کو کنفرنٹ پرابلم ہوتی ہیں، توسیع مرکز جو ہمارا ایکسٹینشن سسٹم کام کرتا ہے. ایکسٹینشن سسٹم ہمارا برابر یہ 13 کرشی وگیان کیندروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ریسرچ کا فائدہ پروڈیوس جو ہمارا الٹیمیٹلی حاصل ہوتا ہے اس میں ہمیں ملتا ہے. بالکل ملتا ہے. آپ دیکھیے، ابھی میں بات کروں، میری ایک سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی میٹنگ ہو گئی وہاں پہ شوپیان میں. اور شوپیان میں جب ہماری سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی میٹ ہوتی، وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو لیتے ہیں. ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، سیریکلچر، ویٹرنری، اینیمل ہسبینڈری، شیپ ہسبینڈری، ان کے سب آفیسرز کو ہم لیتے ہیں. اور پروگریسو فارمرز کو لیتے ہیں جو اس ڈسٹرکٹ کے پروگریسو فارمر ہیں. ہم ان پروگریسو فارمر سے ان سے مشورے لیتے ہیں، ان کے نقائص دیکھتے ہیں، ان کی پرابلمز دیکھتے ہیں. ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہمارے ہیں ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اور ہم اس وقت اپنا اس کے آدھار پہ اپنے جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں ہم اس کو مرتب کرتے ہیں. نہیں ڈاکٹر پروفیسر صاحب، اگر ریسرچ پر اتنا آپ کو فخر ہے جی، پھر ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آج کل آپ آرگینک فارمنگ کو بڑا زور دیتے ہیں. ڈز دیٹ ان ادر ورڈس مین کہ جو پہلے ریسرچ آپ نے فارمرز کو دیا تھا دیٹ از فیلڈ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، کچھ فیکٹرز ہیں جہاں پر آرگینک فارمنگ کی بات آ رہی ہے. جو ہمارے سائنس جو ہے نا، ریسرچ اٹ از اے ڈائنامک پروسیس. سائنس ایک ڈائنامک پروسیس ہے، یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایوری ٹائم ہم کھوجتے رہتے ہیں کہ اگر کہیں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے تو ایسا تو نہیں 90% فائدہ ہے، 5 یا 10% اس میں ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. کبھی اگر ایسا اب ڈس ایڈوانٹیج 5% ہے لیکن ہماری سوسائٹی افیکٹ ہو رہی ہے، ہم اس فائدے کو کہتے ہیں چھوڑ دو، بیکاز لائف از مور امپورٹنٹ. ٹرو ہے نا. جی. پیچھے ایک سلوگن چلا تھا جب ہمارے بزرگ لوگ تھے تب تو آرگینک فارمنگ ہی ہوتی تھی کشمیر میں. ہاں، پہلے تو یہی ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا. پھر ایک سلوگن آ گیا کہ بھائی آپ یہ امپروو کرو، جو ییلڈ ہے ییلڈ کو امپروو کرو. اس کے لیے فرٹیلائزرز 50 کوئنٹل سے 100 کوئنٹل کرو. جی. تو ایک فیشن ہو چلا فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈس کا. حالانکہ ہمیں بہت بھرپور اس سے فائدہ ہو گیا، لیکن جب دیکھا گیا تو اس میں سے کچھ ایسے ڈرا بیک نکل آئے جو دھیرے دھیرے کئی سوسائٹیز پہ برا اثر ڈالے. جیسے یہ فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈس ہے، اس میں کچھ ایسے ادویات ہیں، آرگینک فاسفورس کمپاؤنڈس ہیں جو ہیپیٹوٹاکسیسٹی کرتے ہیں. نیفروٹاکسیسٹی یعنی اس کا زہر لیور میں جمع ہوتا ہے، جگر میں جمع ہوتا ہے، یا کڈنیز پہ اثر کرتا ہے، یا کڈنی پہ اثر کرتا ہے. ایون کچھ ایسے ادویات ہیں جو کینسرز کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے پنجاب، ہریانہ، راجستھان جہاں اس چیز کی بہت برمار تھی کھاد، کیونکہ پروڈکشن پیداوار آپ دیکھ رہے کتنی بڑھ گئی. جی. لیکن آن کنٹری سائڈ بیماریاں، ایسی بیماریاں جو پہلے پائی نہیں جاتی تھی وہ نمودار ہونے لگی. اچھا، پھر وہ دوا ڈسکارڈ کر دیا آپ نے؟ تو اس وقت ایک چل رہا ہے ٹرنڈ. گزشتہ ہفتے میں اور ہمارے آنریبل وائس چانسلر صاحب ہم لداخ گئے تھے، جو فارچونیٹلی ہمیں یہاں جو جموں کشمیر میں ہے نا، جو نیشنل ایوریج ہے فرٹیلائزر اینڈ پیسٹیسائڈ استعمال کرنے کا، ہماری مقدار اس سے ہاف ہے، بلکہ ہاف سے بھی کم ہے. اور لداخ ریجن میں نہیں کے برابر ہے. اچھا. ہمیں یہ فائدہ ہے جموں کشمیر میں اور لداخ میں، یہ فائدہ ہے کہ ہم لوگوں نے زیادہ سوئچ اوور نہیں کیا تھا ابھی آرگینک. اس کی کاسٹ بھی بڑے ہیں. جی. ان کے کاسٹ بھی بڑے ہیں، اس لیے ابھی ہم آرگینک فارمنگ کی بات کرتے ہیں. جی. آج ہی میرے ڈائریکٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ریسرچ نہیں پہنچ رہا. آج صبح مجھے لداخ سے 70
فارمنگ ویمن آ گئی, 70 عورتیں آ گئی میری ڈائریکٹوریٹ میں, کیونکہ گورنمنٹ کا یہ ارادہ ہے کہ لداخ کو 1 یا 1.5 سال کے اندر اندر پورا آرگینک ڈکلیئر کر لیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے کسان بھائیوں کا ساتھ رہا, سائنسدانوں کا ساتھ رہا. ہمارا اپنا تعداد ہے کہ 3 سال کے اندر اندر جموں کشمیر کو بھی ہم آرگینک ڈکلیئر کریں. اچھا, آرگینک میں ییلڈ تو نہیں ہوتا کم؟ ییلڈ جو دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں, ایک اعداد و شمار ہے, کہہ رہے 17 سے 19% ییلڈ کم ہوتا ہے. جی, لیکن جو فائدے ہیں جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں, جی, ہماری ابھی فوڈ سیکورٹی ہی نہیں دیکھنی ہے, ہمیں لیولی ہوڈ دیکھنا ہے. صحیح. لیولی ہوڈ کیسے دے دے لوگوں کو, اور لیولی ہوڈ کے بعد ہیلتھ بھی دینی ہے, اور ہیلتھ کے بعد وی ہیو ٹو بی نیوٹریشنل سیکورٹی. ہماری جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے ہم ایسا فصل دے دیں, ایسا چاول دے دیں جس میں آئرن زیادہ ہو. ڈائبٹکس کے لیے ہم ایسے پیداوار کر رہے ہیں, جو ریسرچ کی بات آ رہی, ہم ایسا چاول ان کے لیے پیدا کریں جس میں سٹارچ کم, تاکہ ڈائبٹک پیشنٹ بھی کھانا کھائے. اور ہم عمر رسیدہ ضعیفوں کے لیے بھی ایسا کچھ نیوٹریشن دے دے, ایسے سبزیاں دے دے جو وہ اچھے کم تعداد میں بھی کھا کے, لیکن ان کو کیلوریز بہت اچھی ملے. اچھا, کرشی وگیان کیندراز میں آپ ان باتوں پر ایمفیسس دیتے ہیں؟ بالکل. جو ہمارے کرشی وگیان کیندراز ہے, آپ نے صحیح بات چھیڑی. کرشی وگیان کیندراز ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہے, جو ہماری یونیورسٹی کے اندر ہے. صرف ایک بارہمولہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں مرکزی اہتمام سے کرشی وگیان کیندرا ایک چلتا ہے. باقی ہمارے ہاں جتنے بھی کرشی وگیان کیندراز ہے ان میں انٹیگریٹڈ فارمنگ ہے. انٹیگریٹڈ فارمنگ کے مطلب ہے وہ چاول بھی اگاتے ہیں, وہ ہائی ڈینسٹی ایپل بھی اگاتے ہیں, وہ دوسرے قسم کے فروٹس بھی اگاتے ہیں. وہاں لائف سٹاک ایکٹیویٹی بھی ہے, ڈکری بھی ہے, پولٹری فارم بھی ہے, اینیمل ہسبینڈری بھی ہے, اور سیریکلچر ہے, مشروم ہے, بی کیپنگ ہے. یہ ہر کسی KVK کا مینڈیٹ ہے. اور ہم کسانوں کو یہ دو طریقے سے تعلیم ہے. ایک تعلیم جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں, جو ڈگریاں BSc, MSc, BSc, PhD لے لیتے ہیں, لیکن توسیع مرکز کا اور ایک ذریعہ تعلیم ہے, ہاؤ ٹو گرو گڈ فروٹس, ہاؤ ٹو گرو گڈ ہاؤ ٹو انکریز دا ان پٹ. اور پوسٹ ہارویسٹ پہ ہماری ایک بہت ایمفیسس اس وقت چل رہی ہے, کیونکہ ایک زمانہ تھا ہم کہہ رہے تھے کہ پروڈکشن, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جو پہلے آپ ان کو بولتے تھے پروڈکشن انکریز کرو, وہ کھاد لگاؤ, یہ لگاؤ, وہ تو بہرحال اپنی جگہ. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. لیکن اس وقت جو ہم لاسز جو کسان کے پاس ہے, وہ لاسز کم اگر ہم کریں, ہم بہت آگے جائیں گے. ہمارے اس وقت جو پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہے, پیداوار یہ کٹائی کرنے کے بعد میں جتنے ہمارے نقصان ویسٹ ہوتا ہے پروڈیوس, آسٹریلیا کی پروڈکشن اس سے کم ہے. اچھا, ہاں, اس لیے ہماری ایمفیسس ہے کہ ہم پوسٹ ہارویسٹ لاسز کم کریں. آپ تو دوردرشن کے لوگ ہیں, آپ تو ہمیں بتاتے رہتے ہیں آتم نربھر بھارت. جی, جب ہم آتم نربھر بھارت کی بات کریں, اتنا اچھا انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ نے پہلی بار لیا ہے کہ انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر کے کچھ ایریاز پرائرٹائز کیے ہیں, اور بڑی بڑی رقومات اس کے لیے مخصوص ہے. جیسے ابھی ہم اسی کی بات کر رہے تھے کہ پوسٹ ہارویسٹ لاسز 13,000 کروڑ اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. انوویٹو طریقے سے سولر لائٹ سے ہم بنا دیں گے ہاؤسز, لوگوں کو سبسڈی دیں گے, زمینداروں کو سبسڈی. ان کا ایپل زیادہ ہو گیا, سٹور میں رکھ دو, جی, جب ایپل کا سیزن ہے اس وقت نکال دو. صحیح.
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बच जाएंगे। इसी तरह सब्जियां हैं, सब्जियों का जो शेल्फ लाइफ कम है उस स्टोर हाउस में रख लेंगे। हमारा डायरेक्टरेट काम कर रहा है इस चीज पे और फार्मर्स भी आगे आ रहे हैं इस चीज को लेकर। इसी तरह डेयरी सेक्टर में इसी आत्मनिर्भर भारत के तहत 14 लाख करोड़ है। जो डेयरी फार्म ले लेगा 5 गाय का 10 गाय का, उसका तो एक मखसूस स्कीम है, बहरहाल इतने लाख उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल उसके लिए। फिशरीज की हमारी यहाँ पे इतनी डर्थ है, जितनी हमें चाहिए, हमें तो जो तादाद चाहिए 1/7 हिस्सा हमारे पास मौजूद है, बाकी हम सब बाहर से लाते हैं। हालांकि पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की बहुतात है जी। हमारे पास तो वर्ल्ड फेमस वॉलर लेक है, डल लेक है, लेकिन लोग आते नहीं थे, तालीम नहीं थी लोगों को। तो सर साहब, ये जो रिसर्च की बात आप कर रहे थे और ये इतना केयर कर रहे हैं आप ताकि प्रोड्यूस सेफ रहे और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, राइस की कौन कौन सी नई वैरायटीज आपने दी हैं अपने रिसर्च के थ्रू? हमारे यहाँ जो राइस की वैरायटीज हैं इस वक्त SR4, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेपल फूड राइस ही है। देखिए SR4 अभी अच्छा चल रहा है, SR5 का जबरदस्त प्रोड्यूस है। एक शुपियन का फार्मर था मेरा, ही इज ए लॉ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, तो उसने हमारी वैरायटीज लेके एक रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 120 क्विंटल तक का जो है पैदावार उसमें किया है 1 हेक्टेयर में। जी जी। और दूसरी बात यह है कि जो हमने ये वैरायटीज दी हैं ये अलग अलग बेसिस पे है। कहीं हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, उसके लिए कुछ हमने अलग वैरायटीज दी है, कोई लो ऑल्टीट्यूड एरिया है उसके लिए अलग दी है, क्योंकि इनका जो वैरायटीज का है कोई वैरायटी जल्दी मैच्योर हो जाती है। जब हम कुपवारा की बात करें, वहाँ तो सर्दी काफ़ी देर रहती है और वहाँ का राइप नहीं होता, जल्दी लेट होती है हार्वेस्टिंग। उस चीज़ को कम करने, ड्यूरेशन को कम करने के ऐसे वैरायटीज दिए जो हम वहाँ अर्ली मैच्योरिटी वैरायटीज हो, वहाँ वो काम करते हैं। और नई वैरायटीज के साथ साथ जो हमारी रिवायती इंडिजीनियस वैरायटी जो अब वजूद में गायब हो रही थी जी। जैसे अहम बात मेरे को याद आ रही है, मुश्क बुर्जी जी। मुश्क बुर्जी राइस तो कश्मीर की डेलिकेसी थी जी। जितने भी बड़े बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, वो इवन गरीब लोग भी बेचारे चाहते थे कि हमारे शादी ब्याह के मौके पे बारातियों को मुश्क बुर्जी का राइस खिलाया जाए। और आप देख लें पिछले चंद दिहाई से तो वो गायब था जी, क्योंकि उसका प्रोड्यूस कम निकलता था, मार्केट ज़्यादा नहीं था। अभी हमारे राइस रिसर्च स्टेशन खुड़वनी में हमने उस चीज़ को रिवाइव किया और जिसकी सराहना हमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से मिली। उन पैदा करने वाले जो हमारे ज़मींदार हजरात थे, 10 लाख रुपए का अवार्ड दिया उनको जीनोम प्रिजर्वेशन के लिए। इसी तरह हमारा नहीं, मार्केटिंग का उनका क्या है? देखिए ये तो है कॉस्टली, मार्केटिंग है, लोग खरीद पाते हैं उतना, खरीद लेते हैं। 270 रुपए किलो बिकता है, इसका मतलब है 27,000 रुपए क्विंटल। देखिए अब हमारे कई प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जिन्होंने इसी को अडॉप्ट किया है। अच्छा, हालांकि यील्ड कम है, यील्ड तो दूसरे वैरायटी से कम है जी जी, लेकिन मार्केट कीमत बहुत ज्यादा है जी। हमारा काम ही यही है कि हम लो वॉल्यूम हाई वैल्यू लोगों तक अभी पहुंचा दें। अच्छा, अभी एक आप रेड देखेंगे चावल हुआ करता था, रेड चावल, वो भी हमारा रिवाइव है, जग जिसको बोलते थे, जी जी, जग राइस जी, रेड कलर का, रिच इन आयरन, बी कॉम्प्लेक्स बहुत रिच है उसमें, उसको हम रिवाइव किए हुए हैं। और आपको नहीं पता, जो हमारा सीड टेक्नोलॉजी मेला हर साल होता है यूनिवर्सिटी में, डायरेक्टरेट एक्सटेंशन कर रहा था हमारा, बल्कि इस साल हमारा 2 ऐसे प्रोग्राम करने का इरादा है। और मुझे खुद अपने घर के लिए मुश्क बुर्जी राइस लेना था, जब मैंने उनके पास मैसेज भेज दिया, कह रहे एक लास्ट लिफाफा है, ये फटा हुआ है ये फटा पॉलीथीन का लिफाफा है, इसीलिए यहाँ रुक गया, नहीं तो जितनी हमारी ट्रक थी सबकी सब चली गई जी। तो वो फटा लिफाफा हमें 270 रुपए मिल गया। शालीमार राइस का क्या वैल्यू है? बहुत अच्छा पोटेंशियल है, उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा, जो कायदे से हम 60 से लेकर 90 तक तो आ गया, लेकिन कुछ का कहना है कि 100 क्विंटल भी दे देता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो हमारे साइंसदान हजरात वो बीज दे दें और उसके साथ हम एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दे दें।
آپ کو کب سونا ہے، اس کو بوائی کب کرنی ہے، براڈ کاسٹنگ کریں گے، لائن سوئنگ کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، پانی کتنا رکھیں گے، ہیومیڈیٹی کتنا رکھیں گے، ٹیمپریچر کتنا رکھیں گے، کب کتنا پانی دینا ہے، کب ویڈنگ کرنی ہے، ڈی ویڈنگ کب کرنی ہے، دوائیاں کب کرنی ہے، اسپرے شیڈول کیا ہے. اگر اس قاعدے سے ہمارا زمیندار، یہ نہیں کہ ہم نے بیچ دیا تو انہوں نے لگائے تو پیداوار ہوگی، نہیں، جو ایک پیکیج آف پریکٹسز ہمارے سائنسدان حضرات دیتے ہیں، اگر وہ اس چیز کا پالن کریں گے، اس کو اڈاپٹ کریں گے تو ان کو اور بھی زیادہ فائدہ ہو جائے گا. پروفیسر صاحب، ہائی آلٹیٹیوڈ اسٹیشن جو آپ کے ہیں، ان کا کیا رول رہتا ہے؟ ہائی آلٹیٹیوڈس میں ہم ایسے ویرائٹیز دے دیتے ہیں جو ارلی گرو ہوتے ہیں. جیسے ہائی آلٹیٹیوڈ ہمارا میز ریسرچ اسٹیشن ہے، ہمارا وہاں پہ کراپ ریسرچ اسٹیشن ہے ساگم میں، وہ ایک ہائی آلٹیٹیوڈ ریسرچ اسٹیشن ہے. ہمارے پاس کرگل لیہ میں ریسرچ اسٹیشنز ہیں. اور ایک آئیڈیا ہے کہ منی آؤٹ آف ویسٹ. اگر یہ پروگرام آپ کے پاس یہاں ایل سی ڈی نہیں ہے، میں کیپشن دکھاتا اپنے ناظرین کو، جو پھٹے پرانے ٹائر سے گاڑیوں کے، جی، پھٹے پرانے ٹائر جو سماج کے لیے ناسور ہے، جی، انہوں نے اس کا مکان بنایا ہے. ایک سائڈ 3 طرف ٹائر اور اوپر سے پالیتھین، انہوں نے پالی ہاؤس بنا دیا، ٹیمپریچر مینٹین کیا. اتنی سبزی اگتی ہے، 3 فیٹ لمبی کدو اور 3 کلو ایک مولی. پروفیسر صاحب، ہمارے پاس ٹائم کی اس کمی میں ہے. یہ پرواز کے بارے میں بتائیے. یہ پیرشیبل جو آپ کے آئٹمز ہیں، جی، یہ پرواز آپ کی اسکیم جو ہے یا آپ کا جو نیا انیشیٹو ہے، جی، یہ کیسے اس کو یہ ایک انیشیٹو لیا ہے ایگریکلچر، جو ہمارے ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس ہے، ہارٹیکلچر ہے، ایگریکلچر ہے، اور شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی، ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب نوین چودھری جی، انہوں نے پہل لے لیا ہے کہ ہم نے گو ایئر کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا ہے گورنمنٹ نے. اس کے تحت جو ہمارے پیریشیبل آئٹمز تھے، ایسے فروٹس تھے جن کا جو ہے یہ شیلف لائف کم ہے، جی، جیسے چیری ہو گیا، اچھا، پلم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یا پیچ ہو گیا، ان کی لائف بہت کم ہو گئی، یا ایپل. کٹ فلاورس ہے ہمارے ہاں سے، تو کٹ فلاورس کا بہت یہ پوٹینشل ہے. تو ہم نے گو ایئر کے ساتھ ایک رابطہ کیا، ان کو بولا بھائی آپ ہماری ریٹس کم کر دو. تو انہوں نے جہاں 56 روپے پر کے جی لیتے تھے، انہوں نے 28 روپے پر کے جی کر دیا. کسان کو 28 روپے 1 کلو کا دینا ہے، لیکن اس کو انشور ہو رہا ہے کہ اس کا جو چیری ہے، یہ سب پیریشیبل فروٹ ہے، ود ان 24 آورس ملک کے بڑے بڑے شہروں میں، بنگلور، پونے، بامبے، مدراس، دلی، انہی مطلب ریاست کی جگہوں پہ نہیں، بلکہ گلف میں بھی گو ایئر ان کو 24 گھنٹے میں، اور ان کا 3 گنا 4 گنا 5 گنا جو ہے قیمت ملتا ہے. تو یہ پرواز کی بڑی سراہنا ہوئی ہے. جتنے بھی ہمارے یہاں چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے لوگ ہیں، وہ کچھ ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ. اتنا ہی نہیں، بلکہ ہم نے ایک اٹریکٹیو بنانے کے لیے چیز کو پیکیجنگ، پریزنٹیشن، لیبلنگ کا ابھی ہم ٹریننگ دے رہے کسانوں کو، کس طرح ان کا چیز اٹریکٹیو بن جائے. پروفیسر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آپ نے کافی ساری باتیں بتائیں ریسرچ کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں. ایک چھوٹی سی بات پہ آپ سے آخر پہ چاہوں گا. جی جی. آپ نے کہا آپ کے جو گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس نکلتے ہیں پڑھ کے، تو ان کو جاب کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن وہ کے ایس اور آئی ایس پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہاں، ریزن یہ ہے کہ دیکھیے، کبھی پبلک سروس کمیشن جو ہے ایڈورٹائز نکالنے میں تھوڑی طوالت ہوتی ہے. آج کے بچے بڑے سینسٹیو ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ دا ٹائم. اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا اوپر ہے کہ ہر سال ہمارے کمپٹیٹیو ایگزامز میں جو بچے ہیں نا، پچھلے 10 سال میں 8 سال تک ہمارے بچے نمبر 1 آتے تھے پوری کنٹری میں. اس لیے ان بچوں کو پوٹینشل بہت ہے کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنا. جیسا آپ نے صحیح فرمایا، ہمارا ایک چنک آف اسٹوڈنٹس ہے جو ایڈمنسٹریٹو سروسز میں، آئی اے ایس میں ہے، کے اے ایس میں. ہمیں فخر ہے اس بات کی. ویسے بہت شکریہ پروفیسر مخدومی صاحب، آپ تشریف لائے پروگرام میں، اپنی یونیورسٹی کی کارکردگی کے بارے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو جانکاری دے دی. بہت شکریہ. شکریہ آپ کو. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.